بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. رواه مسلم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور عظمت اس خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور لائق ہے جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، اور جہاں اس نے ہماری مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہر قسم کا رزق مہیا کیا، وہیں ہماری روحانی تربیت کے لیے اور ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انگیرت درد و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رحمت نازل ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور رحمت نازل ہوں تابعین پر اور تبع تابعین پر، اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت کے دن تک اس سنت مطہرہ کی پیروی کرتے رہیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ القدر کی میں نے تلاوت کی، اور اس کے بعد 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آخری مبارک عشرہ نصیب فرمایا۔ یقیناً صحت و عافیت کے ساتھ مکمل 2 عشرے ہم نے اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے گزارے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جس کو جیسی توفیق بخشی، عبادت میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے، مختلف اعمال صالحہ ہم نے انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صیام و قیام کو، تلاوت کو اور دیگر اعمال صالحہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس آخری عشرے میں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے، اس سے دعا کرنے اور شب قدر کو پانے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آخری عشرے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں وہ عظیم رات رکھی ہے کہ جس میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورۃ القدر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں بتایا کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے، اس عظیم رات کی سعادتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے، اس کے ثمرات سے مستفید ہونے کے لیے، اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے کس قدر آپ غیر معمولی مجاہدہ اور ریاضت فرماتے تھے، تو ہم کو بھی ایسے ہی ریاضت اور مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شیطانی وسوسہ ڈال کر کے انسان کو خیر کے کاموں سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گزشتہ 2 عشرے میں نے گناہوں میں گزار دیے، یا مجھ سے بہت ساری کوتاہیاں ہو گئی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آغاز کو اور اسٹارٹنگ کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن اختتام کو دیکھیں گے۔ لہٰذا آپ یہ کوشش کریں کہ گزشتہ 2 عشروں میں جو آپ سے کوتاہیاں ہو گئی، اس کو نظر انداز کر کے اس آخری عشرے کو پوری طریقے سے غنیمت جانیں اور اس میں عبادت کریں۔ انشاءاللہ رب غفور الرحیم سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے میں عبادت کی توفیق دے۔ انشاءاللہ ہم نے اگر حسن انجام کا مظاہرہ کیا، اچھے طریقے سے اس مبارک مہینے کا اختتام کیا، تو انما الاعمال بالخواتیم کے اعتبار سے اعمال کا دار و مدار حسن انجام اور حسن اختتام پر ہوتا ہے۔ اگر ہم نے صحیح طریقے سے اختتام کیا تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اور اس عظیم عشرے میں جو اللہ نے عظیم رات رکھی ہے اس کی سعادتوں سے ہم اپنے آپ کو مستفیض کر سکتے ہیں۔ لہٰذا شیطان کی اس وسوسے میں کبھی نہ آئے کہ میں نے تو بہت ساری کوتاہی کر دی،
ہم کہتے ہیں اور اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے اللہ کی طرف پلٹ کر کے آنے کا، ابھی بھی وقت ہے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا، ابھی بھی وقت ہے اللہ کی مغفرت کو پانے کا، ابھی بھی وقت ہے اللہ سے دعا کر لینے کا، ابھی بھی وقت ہے اللہ سے توبہ کر لینے کا۔ یقیناً ہم ہرگز مایوس نہ ہوں، مگر آخری عشرے کو غنیمت جانتے ہوئے پوری طریقے سے عبادت میں سنجیدگی ہم پیدا کریں، اور اب تک جو ہم نے کوتاہی کی اس کوتاہی کو نظر انداز کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اجر عظیم سے نوازے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیسی غیر معمولی عبادت کیا کرتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، کہ آخری عشرے میں آپ غیر معمولی عبادت کیا کرتے تھے جس قدر کے بقیہ دو عشروں میں نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم رات کو جسے ہم شب قدر کہتے ہیں پانے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اس عظیم رات کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین اور افضل موقع یہی ہے کہ ہم اعتکاف کریں۔ مسجد میں جب ہم اعتکاف کریں گے تو یہ بہترین اور افضل شکل ہوگی اس رات کو پانے کی، اس عظیم رات کی سعادتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعتکف العشر الاواخر من رمضان، اور اسی طریقے سے دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال انتقال ہوا اس سال آپ نے ایک عشرہ نہیں بلکہ 20 دن آپ اعتکاف میں بیٹھے رہے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آ جاتا تو خود آپ رات کو جاگ کر کے زندہ کرتے عبادت کر کے، اور اسی طریقے سے اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے اور پوری طریقے سے عبادت کے لیے کمر کس لیتے اور پوری چستی کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ آپ آخری عشرے میں عبادت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اہل خانہ کو بھی اس عظیم رات کے پانے کی ترغیب دلا کر کے ان کو بھی بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خود ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سامان کریں اور جنت کے مستحق بننے کی کوشش کریں، لیکن ہم اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب نہ دلائیں یا اس کے لیے ہم کوشش نہ کریں، تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آخری عشرے میں اپنے اہل خانہ کو بیدار کیا کرتے تھے، ایسے ہی ہم بھی گھروں میں خواتین کو، بچوں کو اور دیگر لوگوں کو توجہ دلا کر کے ان کو عبادت کی طرف راغب کریں۔ یقیناً یہ عظیم موقع ہے، اس میں بھی اگر ہم نے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا تو پھر ہمارے پاس کوئی اور موقع نہیں ہوگا۔ لہٰذا ابھی سے سنجیدگی کے ساتھ ہم یہ عزم کریں، خود راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ قیام اللیل کا اہتمام تو ہوتا ہی ہے مساجد میں، اس کے بعد آپ انفرادی عبادتوں کی کوشش کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، خلوت میں بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پر روئیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں، اپنی ضرورتیں اور حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اس آخری عشرے میں ضرور قبول کرے گا۔ انفرادی عبادتوں میں مصروف ہونے کے بجائے اگر ہم نے گپ شپ میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیا یا لوگوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر کے ہوٹلوں میں اور دیگر ایسے مقامات میں جہاں انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے، اگر ہم نے ضائع کر دیا تو ہم سے بڑا بدقسمت اور توفیق سے محروم کوئی انسان نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں سنجیدگی سے کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ آخری عشرہ جب شروع ہوتا ہے تو غیر معمولی عبادت کا ہم اہتمام کریں، اپنے بچوں کو اور خصوصاً نوجوان نسل کو ہم عبادت کی طرف راغب کریں، ورنہ کیا دیکھنے میں آتا ہے اور کیا مشاہدے میں آتی ہیں چیزیں کہ نوجوان نسل ویلنگ کرتے ہوئے سڑکوں پر اور گلی کوچوں میں نظر آتی ہے، اور اسی طریقے سے دوست و احباب کے ساتھ ہوٹلوں کو آباد کیے ہوئے رہتی ہے، جو کہ وقت ہے حقیقت میں مسجدوں کو آباد کرنے کا۔ مسجدوں کو آباد کرنے کے بجائے خامخواہ کی لا یعنی اور بےہودہ گفتگو میں اگر آپ نے اپنا وقت گزار دیا تو یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہوگی۔ لہٰذا خاص طور پر جو لوگ اعتکاف میں مسجد میں رہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت کے لیے پوری طریقے سے فارغ ہو کر جب اللہ کے لیے وہ نیت کر کے یہاں آئے ہیں پوری یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ اور اعتکاف کا مفہوم بھی یہی ہے کہ سارے لوگوں سے
وقتی طور پر اپنے تعلقات ختم کر کے رب کائنات کے ساتھ آپ خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، پوری یکسوئی سے آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے پوری طریقے سے اللہ کی طرف آپ رجوع کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھی آخرت کا طالب ہوں، میں دنیا کا طالب نہیں ہوں، لہٰذا دنیا تو آپ 11 مہینوں میں بلکہ پورے ہی سال میں ہم کماتے رہتے ہیں، اپنے کاروبار کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، مختلف ہمارے مشاغل رہتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اعتکاف کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور مسجد میں اعتکاف کا اگر ہم نے اہتمام کیا، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اور جو حضرات اعتکاف کرتے ہیں ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر کے وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اب توبہ استغفار کا اہتمام کریں اور اسی طریقے سے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حلقہ بنا کر کے بیٹھ گئے اور دوسرے لوگوں کی اور مسلمانوں کی غیبتیں شروع ہو گئی، اپنی زبان کی حفاظت کا کوئی انہیں خیال نہیں ہوتا۔ ایسے اعتکاف کو اللہ ہرگز آپ سے قبول نہیں کرے گا۔ اگر آپ مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، اللہ کے گھر کا احترام کرتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ جس مقصد کے لیے آپ خلوت میں آپ یہاں آئے ہیں، گھر والوں کو چھوڑ کر کے اور تمام دنیا والوں سے اپنا تعلق اور رشتہ ختم کر کے اللہ کے لیے آپ آئے ہیں، یقیناً اللہ کی عبادت کرنا چاہیے آپ کو اور کبھی اس معاملے میں آپ کو کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ لہٰذا اعتکاف کرنے والے اللہ کے گھر کا احترام کریں۔ غیر ضروری طور پر سوشل میڈیا کی وجہ سے آج جو لعنت ہمارے معاشرے کے اندر ہے، موبائل فون جس کی وجہ سے سارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے، اس کو رکھتے ہوئے اپنے ساتھ غلط استعمال نہ کریں بلکہ ضرورت پر اس کا استعمال کریں، ورنہ اسے سوئچ آف کر کے سائلنٹ موڈ پر رکھیں تاکہ آپ عبادت کے لیے پوری طریقے سے فارغ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو کالز آتے رہیں گے، واٹس ایپ میں آپ کچھ چیزیں ٹٹولتے رہیں گے، گوگل اٹھا کر کے اس میں کچھ چیزیں ٹٹولتے رہیں گے، یقیناً آپ کے اعتکاف کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اعتکاف کی روح اس سے ختم ہو جائے گی۔ بلکہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں السنۃ علی المعتکف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج الا لحاجة لا بد منها، کہ معتکف کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے ہی مسنون ہے کہ کسی مریض کی بھی انسان عیادت نہ کرے، بیمار ہونے کے باوجود وہ اس کی عیادت اور تیمارداری نہ کرے، اور اسی طریقے سے کسی جنازے میں بھی وہ شریک نہ ہو، اور اپنی عورت سے ہم بستری بھی نہ کرے، نہ اسے چھوئے اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور کوئی ایسی ضرورت جس کے نکلنے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو ایسے ضرورت کے لیے انسان نکلے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں الحمدللہ سارے انتظامات موجود رہتے ہیں، آپ کے لیے قضاء حاجت کے ساتھ استنجا اور غسل کے لیے ساری سہولتیں مہیا ہیں، کھانا بھی آپ کو گھر سے پہنچا دیا جاتا ہے، بہرحال آپ کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس ناحیے سے اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہے تو آپ ہرگز مسجد سے نہ نکلیں، مسجد کے احاطے میں ہی رہیں، یقیناً اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم ثواب عطا کرے گا۔ اس ناحیے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اہتمام کیا ویسے ہی ہمیں بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے شب قدر کی تلاش کرنا یہ اہم سبب ہے یا اہم چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اعتکاف کرتے ہیں یا آخری عشرے میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے آخری عشرے میں اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ راتوں میں جاگ کر کے ہم بقیہ راتوں کو چھوڑ دیں، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہی طاقتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ کسی ایک طاقت میں جاگ جانا اور پھر دوسری طاقت میں غفلت برتنا یقیناً یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کا تساہل ہوگا، آپ کی یہ سستی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم عطا کیا گیا تھا کہ وہ کس دن ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دو آدمیوں کو جھگڑا کرتے ہوئے آپ نے پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس رات کے علم کو آپ سے بھلا دیا۔ یقیناً اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک عظیم مصلحت اور حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس عظیم رات کے علم کو بھلا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کسی رات میں عبادت کر کے دوسری اہم عبادت کی راتوں میں غافل نہ ہو جائیں، بلکہ تمام ہی طاقتوں میں وہ معمول کے طور پر عبادت اپنی جاری رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو ثواب حاصل کر سکیں، اجر عظیم کے مستحق بن سکیں۔ اور اسی طریقے سے امام شوکانی رحمہ اللہ نے لیلۃ القدر کے تعلق سے، شب قدر کے تعلق سے 40 سے زائد اقوال نقل کیے ہیں کہ وہ کب ہے، لیکن بہتر یہی ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کی تعیین نہیں کی جا سکتی، بلکہ آخری عشرے میں مکمل طاقتوں میں ہمیں اسے تلاش کرنا ہوگا۔
اور ابن رجب رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے. اگر کسی سال 21ویں رات میں یعنی پہلی طاق رات اگر شب قدر ہو تو دوسرے سال 23ویں بھی ہو سکتی ہے, کبھی 25ویں بھی ہو سکتی ہے, کبھی 27ویں بھی ہو سکتی ہے, کبھی 29ویں بھی ہو سکتی ہے. اس ناحیے سے کسی ایک رات کو عبادت کر کے بقیہ راتوں سے آپ غافل نہ ہوں. جس طریقے سے اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے. تاہم کچھ اس کی علامتیں بتائی گئی کہ اس رات انتہائی پرسکون رات ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف علامتیں اس کی حدیث میں ذکر کی ہیں اس کا ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پورا آخری عشرہ ہم عبادت میں گزاریں, یقیناً یہ رات ہمیں ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس رات ایک عظیم نور ہوتا ہے, ایسی روشنی ہوتی ہے کہ جس کو ہر انسان محسوس کر سکتا ہے. لیکن چونکہ ہم اب ایڈوانس ٹیکنالوجی میں ہیں, اتنی روشنی باہر ہم رکھتے ہیں لائٹ کے ذریعے سے کہ جس کی وجہ سے وہ روشنی آج ہمیں محسوس نہیں ہوتی, ورنہ قدیم زمانے میں اس رات کا الگ ہی نور نظر آتا تھا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں اہل علم نے ان ساری چیزوں کی طرف وضاحت کی ہے اور اس کا اشارہ کیا ہے. اس ناحیے سے ہمیں آخری عشرے میں مکمل عبادت کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً یہ وہ فیصلہ کن رات ہے جس میں انسان کی موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دی ازل میں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر سال اس تقدیر کو گویا تجدید کرتا ہے, اس کو رینیول کرتا ہے. تو جبریل امین تمام فرشتوں کے ساتھ اس قدر کثرت سے آتے ہیں زمین پر کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے. اس لیے کہ قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی بتایا گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فرشتے اس قدر کثرت سے نزول فرماتے ہیں زمین پر, جس کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے. یا بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد اس رات کی عظمت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو عظیم رات رکھی ہے اس کو پانے کی ہم کوشش کریں. یقیناً اس میں ہماری زندگی اور موت کے, ہمارے موت و حیات کے, ہمارے صحت و مرض کے, اور اسی طریقے سے ہماری صحت و عافیت کے, ہماری تنگستی کے, ہمارے فقر کے, ہماری بے نیازی کے, اور اسی طریقے سے ہماری مختلف اہم چیزوں کی اس میں تشکیل ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں فیصلے فرماتے ہیں. یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے رکھے, تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ سے عافیت طلب کرنا ہوگا. ان راتوں میں اگر اللہ سے ہم نے عافیت نہیں طلب کی تو ہم سے بڑا کوئی بدقسمت نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں, ان راتوں میں ہمیں عبادت کرنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو اور امراض کو دور کر دے, ہمیں اس رات میں اللہ سے صحت مانگنا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تنگستی سے مبتلا نہ کیا جائے, فقر و فاقہ سے مبتلا نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے اس رات میں یعنی بے نیازی کا ہمیں سوال کرنا ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے جو مختلف فیصلے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں بہت سارے خیر کے فیصلے بھی کرتا ہے, بہت سارے شر کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر اس رات پہ رکھا ہے اس کو مانگنے کی آپ بھرپور کوشش کریں, اور جو بھی اس میں بلائیں, مصیبتیں, آفتیں, پریشانیاں نازل ہوتی ہیں ان تمام سے آپ اللہ کی طرف سے عافیت طلب کریں, اللہ سے عافیت طلب کریں. یقیناً یہ ایسی سلامتی والی رات ہے کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس میں جادو بھی اثر نہیں کرتا, اور اسی طریقے سے کاہن لوگ جو مختلف قسم کے اپنے ٹونے جادو وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں, وہ بھی اس رات میں نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ مکمل سلامتی والی رات ہے. اس میں حتیٰ کہ جن شیطانوں کو اللہ تعالیٰ ستاروں کے ذریعے سے مار کے بھگاتا ہے وہ ستارے بھی اللہ کے حکم سے خاموش ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس رات کو سلامتی والی رات بناتا ہے. بہرحال اس ناحیے سے ہمیں اس عظیم رات کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. معمولی نہیں ہے ثواب جس کا اللہ نے ذکر کیا, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تقریباً ہماری 84 سال کی عمر ہو, 80-50 سال کی برس کی عمر ہو ہماری, اس وقت بھی ہم اتنا ثواب ایک رات میں ہم حاصل کر سکتے ہیں. بس اوقات اتنی عمر بھی ہمیں میسر نہیں ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کم عبادت پر, اتنی معمولی عبادت پر اتنا بڑا اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اس کے باوجود بھی ہم پیچھے رہ جائیں گے تو یہ ہماری ہی بدقسمتی ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر اس عظیم رات کے خیر سے کوئی محروم رہ گیا, اس کی سعادتوں کو سمیٹ نہیں سکا, تو سب سے بڑا محروم انسان ہے. رمضان کے آنے کے باوجود بھی اگر ہم نے اپنے رب سے اپنے گناہ نہیں بخشوائے تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا. لہٰذا پوری طریقے سے عبادتوں میں ہم سنجیدہ ہوں, اپنے گھر والوں کو عبادت پر ابھاریں, جب وہ سو رہے ہوں تو ان کو جگائیں,
اور اسی طریقے سے ان راتوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچائیں. سوشل میڈیا، موبائل فون اور اس قسم کی لعنتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. قرآن مجید کی تلاوت پر پوری ہماری توجہ ہو، ذکر و اذکار میں ہم مشغول ہوں. اور اسی طریقے سے جو مختلف اعمال خیر ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانا ہو، روزے داروں کو افطار کرانا ہو، اور اسی طریقے سے صدقہ اور خیرات کرنا ہو، مختلف جو نیک کام ہمیں کرنے ہیں ان تمام کو کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو نادار ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، ان کی خبرگیری کرنا، ان کی غمخواری کرنا، یقیناً یہ سارے وہ افضل کام ہیں جس کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخری عشرے میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں عظیم شب قدر کی راتوں سے مالا مال کیا گیا اور اس کی سعادتیں اس کے حق میں لکھ دی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدقسمتوں میں شامل نہ فرمائے جنہوں نے اس آخری عشرے کو ضائع کیا اور اس میں اپنے رب سے وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.